اے پی پی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ناصر عباس، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شیزہ فاطمہ خواجہ۔ ہم آپ سے آج پوچھیں گے کہ موجودہ حکومت نوجوانوں کی ان کو باروزگار بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں پہ تشریف لائے۔ جہاں تک موجودہ حکومت کے اقدامات کا تعلق ہے، یہ جو جس دفتر میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کا دفتر ہے، اور 2013 میں ہم جب یوتھ کا سبجیکٹ جو تھا وہ ایک صوبائی سبجیکٹ بن گیا، تو فیڈرل گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور ایک احساس یہ ہوا کہ بڑا ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے یوتھ۔ ان کے ایجوکیشن، انڈسٹریز، منسٹری آف فائنانس کا بھی بیچ میں تعلق ہے، منسٹری آف پلاننگ کا بھی تعلق ہے، اور یہی بات کہ تقریباً 70% آبادی پاکستان کی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک یوتھ کا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا۔ تو یہ وہ یوتھ افیئرز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں سے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی یہ اپنے طور کا ایک پہلا منصوبہ تھا جو کہ اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے جو ہے وہ اسپیشل انیشیٹیوز قائم کیے گئے، اور اس پودے کو لگائے ہوئے اب 10 سال ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب نے جو لگایا تھا، اور آج جب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، وہ وزیر اعظم ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو جو ہم نے پچھلے 10 سال میں سیکھا اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج یہ منصوبہ جو ہے تقریباً 4 ایز ہم کہتے ہیں ان کے تحت کام کر رہا ہے، جس میں پہلا ای جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، اور ایجوکیشن میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن پہ، سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا کام ہے کہ بچے جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک فارمل سسٹم میں نہیں جا سکے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ضرور سیکھ لیں، کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے وہ سکلز کا زمانہ ہے، سرٹیفیکیشنز کا زمانہ ہے۔ آپ دنیا کا جو ایک لینڈسکیپ دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جن بچوں کو کام کرنا آتا ہے، چاہے وہ آئی ٹی سکلز ہیں یا وہ کسی بھی قسم کا اسکل لیبر ہے، ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح ایک اور جو منصوبہ جو کہ ہم نے دوبارہ شروع کیا، انفارچونیٹلی پچھلے 4 سال میں بند کر دیا گیا تھا، وہ لیپ ٹاپس ہیں۔ میں پھر اس بات پہ زور دوں گی کہ دنیا میں آئی ٹی کا زمانہ ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ آئی ٹی کی ریولوشن چل رہی ہے، اور نہ صرف اسپیسیفکلی میں کہوں گی کہ آئی ٹی کے شعبے میں، بٹ ہر شعبے میں آٹومیشن آ گئی ہے۔ کنونشنل جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں ہر جگہ پہ آٹومیشن آ گئی ہے، تو لیپ ٹاپس جو ہیں وہ ذریعہ معاش بھی ہیں بچوں کے لیے، اور تعلیم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ آیا تھا، شہباز شریف صاحب 2012 سے پنجاب میں لیپ ٹاپس بانٹ رہے ہیں، پھر 2013 میں جب یہاں حکومت آئی نواز شریف صاحب نے بانٹے، تو جب کووڈ آیا تو وہی لیپ ٹاپس تھے جن سے بچوں نے نوکریاں کیں، تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 5 لاکھ لیپ ٹاپس 2013 سے 17 میں صرف وفاق میں بانٹے گئے۔ تو آج جب ہم نے کل پرسوں اپنا پورٹل لانچ کیا لیپ ٹاپس کا، تو ہمیں ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اتنے ان بچوں کے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ہمیں ٹویٹس کیے اور شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں لیپ ٹاپس دیکھے بھی نہیں تھے یا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ افورڈ کر سکیں۔ دے رہی ہیں اس سال انشاءاللہ ہم 1 لاکھ لیپ ٹاپس۔ کون سے لوگ اہل ہیں اس کے لیے؟ کن اسٹوڈنٹس کی جو ایلیجبلٹی ہے وہ جو ہائر ایجوکیشن، فیڈرل ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں پورے پاکستان میں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، پورٹل کھول دیا گیا ہے، اور اس اپلیکیشن کے بعد یہ 100% میرٹ بیسڈ ایک پروگرام ہے، اور جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے میرٹ لسٹ پہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ میم، اس سے پہلے آپ نے ہنر فار آل کی بات کی کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانا ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت جب روزانہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں ہماری یونیورسٹی سے، تو اس کے کوئی نصاب کے حوالے سے یا آپ کے وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں روایتی اور غیر روایتی جو جدید ایجوکیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے حوالے سے بھی تربیت دے رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا جب یہ پروگرام 2013 میں کنسیو کیا گیا تھا تو یہ
ہم نے تب صرف روایتی جو سکلز ہیں آپ کہہ لیں ہنر ہیں وہ تھے, کنونشنل سکلز تھے لیکن جیسے جیسے وہ پروگرام پروگریس کیا اس کے اندر آئی ٹی سکلز ایڈ ہوتے گئے. آج اس پروگرام میں تقریباً ہم 70% ہائی ٹیک سکلز مختلف شعبوں میں اور 30% جو ہے وہ کنونشنل سکلز کی ٹریننگ دے رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ سکیں, کریکلم کی طرف بڑھ سکیں, ہم بڑھیں اور اپنے انسٹیٹیوشنز کو بھی بہتر کریں اور اپنے کریکلم کو بھی, نصاب کو بھی ساتھ ساتھ امپروو کریں. تو بہت سارے نوجوانوں کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں یا وہ تو ایسے لگتا ہے کہ اس میں جارحانہ عنصر نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے اور ان کو جو ہے پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف مائل کیا جائے؟ دیکھیں, میں نے پہلے ای کی بات کر لی جو ایجوکیشن تھا, اور آپ نے بالکل درست فرمایا. پچھلے 4-5 سالوں میں بلکہ 7-8 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک منفی سیاست, وکٹمائزیشن, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کی گئی, ڈی ہیومنائز کیا گیا سیاستدانوں کو, باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں منصوبے کے تحت جو ہے وہ اس ملک کے اندر ایک ڈیوائیڈ کریٹ کیا گیا. تو ہمارا جو ایک اور ای ہے دوسرا وہ انگیجمنٹ کا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو مثبت ایکٹیویٹیز کے اندر ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں, جس میں ہمارا ایک پروگرام جو ہے وہ سپورٹس کا ہے. اسی طرح ہمارا جو ایک اور پروگرام ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو, نیشنل یوتھ کاؤنسل ہے جس میں 33 بچے جو ہیں وہ اپنے شعبوں میں جو ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کنسسٹنٹلی رکھنا, ان سے رابطہ رکھنا, ان کے جو بھی مسائل ہیں یوتھ کے ان سے ڈسکس کرنا, اس کا یہ مقصد ہے. جہاں تک سپورٹس کا تعلق ہے, ہم نے ہاکی اور والی بال کے ٹرائلز پورے پاکستان میں کنڈکٹ کیے, ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے اس میں حصہ لیا. اب اس کے پروونشلز ہو رہے ہیں. اسی طرح فٹ بال کے ٹرائلز جو ہیں وہ اس مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ بچے میدانوں کے اندر آئیں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں, صحت مند ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں. جو تیسرا ہمارا ای ہے وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے, روزگار کے حوالے سے ہے, اور اس میں جو ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے وہ پرائم منسٹرز بزنس یوتھ لون اسکیمز ہے. بزنس اینڈ ایگریکلچر اس سال ہم نے اس کو کیا. تو کوشش یہی ہے کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, جو مائکرو انٹرپرائزز ہیں, ایس ایم ایز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں. کسی بھی اچھی اکانومی جو ہے اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک بیک بون ہوتی ہے وہ چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں, یا ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ زراعت جو ہے وہاں پہ جو زرعی آپ کہہ لیں کہ ذریعہ معاش ہے وہ ایک بیک بون کا, ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہی تھا, کیونکہ پچھلے سال سیلاب بھی آ گیا, تقریباً 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی کے اندر, انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ پچھلی کئی دہائیوں میں سب سے برا ہم نے سیلاب دیکھا. تو مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا عام ایک چھوٹا کاشتکار ہے, یا جو ہمارے بچے جو جن کا سارا روزگار جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے, ان کو ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ بزنس لونز کے ساتھ ایگریکلچر لونز کیے. وزیر اعظم صاحب کا نے 24 جنوری کو اس کو لانچ کیا. آج جب ہم مئی ختم ہو رہا ہے, جون شروع ہو رہا ہے, تو ہم اس وقت تک 22 ارب روپے کے قرضے باندھ چکے ہیں, جس میں کچھ زراعت کے ہیں اور کچھ کاروباری قرضے ہیں. اور انشاءاللہ 30 جون تک یہ 30 ارب تک کا ہم ہدف جو ہے وہ حاصل کریں گے. ایک بات جو میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 74 ارب کے قرضے دیے تھے. یہ آن ایوریج اگر آپ دیکھیں تو 7 ارب ایک سال کا قرض ایک سال میں بنتے ہیں. لیکن وہ جو آپ شہباز اسپیڈ کا ایک کانسیپٹ ہے, انہوں نے جب یہ لانچ کیا تو انہوں نے ہمیں کہا جی 30 ارب کا آپ کا ایک ٹارگٹ ہے اور یہ آپ نے اچیو کرنا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ہم نے 10 سالوں میں 74 ارب کیا تھا, ہم نے صرف 5 مہینوں میں انشاءاللہ ہم یہ 30 ارب کے قرضے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. نیا بجٹ آنے جا رہا ہے, اس میں آپ نے کیا پرپوزلز ہیں نوجوانوں کے لیے کہ کتنا لون قرض, یا یہ اسکیم اس کو بڑھانا ہے, یا نیا کوئی پروگرام آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اگلے بجٹ میں کچھ چیزیں روز کی بنیاد پہ میٹنگز بھی چل رہی ہیں آج کل. ایک تو ہم یہ جو بزنس لونز ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سال 100 ارب کوشش کریں گے کہ قریب ہم بزنس اور ایگریکلچر لون دیں, جس میں 50 ارب ہوگا کاروباری قرضہ اور 50 ارب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ زرعی قرضہ.
دیا جائے گا. کوشش ہماری ہے ہم اس پروگرام کو اور اسٹریم لائن کریں, جو جدید ٹیکنالوجی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم کس طرح اسمارٹ اریگیشن کی طرف لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں ان قرضوں کے ذریعے, سولرائزیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایک ایشو ہے. ہم کس طرح ییلڈ بہتر کر سکتے ہیں, ان چیزوں کی طرف ہم کوشش کریں, ایگری بزنسز کی طرف, ویلیو ایڈیشن کی طرف بچوں کو لے کے آئیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس سال ہم نے ایک نیشنل انوویشن ایوارڈ کرایا ہے, جس میں ہمیں تقریباً 3000 اپلیکیشنز آئیں. وہ بچے جن کے آج کل اسٹارٹ اپ کلچر بہت زیادہ ہے, بچے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز لے کے نکلتے ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں. پاکستان نے آج تک ایک یونیکارن پروڈیوس کیا ہے جو کریم تھا, اس کے علاوہ کوئی ایز سچ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا فٹ پرنٹ عالمی سطح پہ ہمیں نہیں نظر آتا. لیکن ہمارے بچے بہت ذہین ہیں اور ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ایک ہنر بھی ہے اور قابلیت بھی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ہم نے ایک نیشنل انوویشن ایوارڈ کی کال دی. ہمیں تقریباً 3000 اپلیکیشنز آئیں. ان 3000 اپلیکیشنز میں سے ہم نے 500 بچوں کو بوٹ کیمپس دیے کہ کس طرح بزنس پلان تیار کرتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, انوینٹری مینجمنٹ کرتے ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ کرتے ہیں. اور اس میں سے جو 100 بچہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیشنل انوویشن ایوارڈ دیں گے, اور اس میں 10 لاکھ تک جو ٹاپ 20 ہیں ان کو 10 لاکھ تک اور باقیوں کو 5 لاکھ تک گرانٹ دیا جائے گا. پھر ان کی 6 مہینے کی 10 لاکھ ان کے اوپر 100 کے 100 پہ لگایا جائے گا کہ 6 مہینے ان کی انکیوبیشن ہو. پھر جو ان کا پروڈکٹ نکلے گا اس کو ہم انویسٹرز کنیکٹ کرائیں گے. خواتین کے لیے کون سا پروگرام ہے جس سے وہ مستفید ہو سکتی ہیں اس میں؟ ہمارے سارے پروگرامز میں جو ہے وہ خواتین کے تقریباً کوٹاز ہیں. ہماری کیمپینز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو انکریج کریں, چاہے وہ سپورٹس ہے, چاہے وہ یہ لونز کا پروگرام ہے, چاہے وہ انوویشن کا پروگرام ہے, چاہے وہ سکلز کا پروگرام ہے. تو کوشش یہی ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں. پاکستان کی تقریباً 51% آبادی خواتین ہیں اور ان کے بغیر اس ملک کی ترقی ممکن ہے. اور ہمارا خالی خواتین نہیں بلکہ ہم اوور آل ایک انکلوسیوٹی پہ یقین رکھتے ہیں, جس میں ہم پرسنز جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہیں یا خواتین جینڈر بیسڈ ہے یا مائنورٹیز ہیں آپ کے ملک کے اندر, ان سب کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انکلوسیوٹی انشور کریں. خواتین اور نوجوانوں کو کیا پیغام دیں کہ وہ موجودہ صورتحال میں کس طرح ملکی ترقی میں کردار ادا؟ دیکھیں, میرا ان کو یہ پیغام ہوگا کہ انہوں نے پچھلے 10 سال میں جو ایک سیاسی آپ کہہ لیں سٹیج سے انہوں نے ایک نفرت دیکھی ہے, جو انہوں نے ایک اشتعال انگیزی دیکھی ہے, جو انہوں نے ایک بد تہذیبی دیکھی ہے, بد زبانی دیکھی ہے, ہم ان کے وہ 10 سال واپس تو نہیں لا سکتے. فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بچوں کے, بچے اس میں بڑے ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں, انہی چیزوں سے سیکھتے ہیں, آپ کی سوشل سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. ایک آپ کہہ لیں کہ ڈر کا زمانہ دیکھا. پچھلے 5 سال ہماری تمام قیادت کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے ڈالا گیا. ان ساری چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ بچوں پہ آتے ہیں. ساتھ مطلب انفارچونیٹلی میڈیا پہ بھی انٹرٹینمنٹ چینلز اس طرح نہ رہے. سارا ہر گھر میں 7 بجے نیوز چینل شروع ہوتے ہیں, ٹاک شوز 12 بجے تک دیکھے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا اثر بچوں کی خاص طور پہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر آتا ہے, ان کی ڈیولپمنٹ پہ آتا ہے, ان کے کردار پہ آتا ہے. میرا ان کو یہی پیغام ہوگا کہ آج کل تو دنیا اتنی وسیع ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں, ہیلتھی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں, کھیلوں میں توجہ دیں, پڑھائی پہ توجہ دیں, اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں, کردار پہ توجہ دیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کلائمیٹ چینج آج کل دیکھ رہے ہیں, وقت کے علاوہ بارشیں ہو رہی ہیں, کبھی ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے, کبھی کم ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کا اثر ایونچولی جو ہے وہ ان نوجوانوں پہ ہی آنا ہے, کیونکہ یہ آنے والی نسل ہے, آنے والے وقتوں میں انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. تو اس ملک کی اونرشپ لیں, اس کا دھیان رکھیں, اس کو صاف رکھیں. اس کے اندر جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے ملک کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. میم اسی کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.